أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اس سے نہر کوثر مراد ہے، اس سے حوض کوثر مراد ہے، اس سے مقام محمود مراد ہے، اس سے حق شفاعت مراد ہے، اس سے خیر کثیر مراد ہے، اس سے آپ کی امت کے صحابہ بھی مراد ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا فرما دی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی کہ بیٹا نہیں رہا، فرمایا ہم آپ کی روحانی اولاد ایسے بڑھائیں گے کہ جو کہنے والے ہیں ان کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ اور رسول کا نام ہمیشہ زندہ ہے نہیں؟ بولو، ہر جگہ ہے نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں رب کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام. عرش پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، زور سے کہو لا الہ. اور آگے نبی تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بھی آئے، ان کا نام تو عرش پر نہیں. یہ مقام مرتبہ ہے، یہ آپ کی بزرگی ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کو اللہ نے اونچا رتبہ دیا ہے کہ رب نے فرمایا کہ اے نبی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام بھی ہوگا. جنت کے دروازے پر بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ بولو، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ شوق ہے ان دروازوں کو دیکھنے کا؟ دل میں شوق پیدا کرو جنت کا. جنت کی حوریں بھی تمہاری انتظار کر رہی ہیں. فلمیں نہ دیکھا کرو، ان میں کچھ نہیں ہے. میرے دوستو، قرآن پڑھو، قرآن دیکھو. قرآن میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے. میرے دوستو اور بزرگو، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو، اللہ مخاطب نبی کو، اعطیناک، تجھے دیا ہے، کوثر، خیر کثیر. اس سے حکمت بھی مراد ہے، اس سے آپ کے حضور کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، فرمایا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم تو نام نہیں رہے گا. آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے جیسے قرآن کی حفاظت کریں گے، حضور کے الفاظ کی بھی رب نے حفاظت فرمائی ہے. حدیث بھی موجود ہے یا نہیں؟ بولو، اور قرآن بھی. اور کس کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا؟ نازل علی قلبک. اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے سینے پر یہ قرآن نازل کیا، کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا، کتابی شکل میں نہیں بھیجا. حضرت جبریل نے پڑھا اور نازل کیا. کہاں؟ کان پر نہیں، آنکھ پر نہیں، زبان پر نہیں. کہاں پر کیا؟ زور سے کہو. اور دل اتنا بڑھا دیا. الم نشرح لک صدرک، اے نبی تیرے سینے کو ایسا کشادہ کر دیا کہ جو رب کہیں نہیں سما سکتا تیرے سینے میں سمایا ہوا ہے. جو قرآن لوح محفوظ پر اور اگر مجسم شکل میں زمین پر نازل ہو جائے تو ایک حرف بھی قرآن کا اتنا بڑا ہے جو لوح محفوظ پر ہے. اگر ایک حرف زمین پر نازل ہو جائے تو پوری زمین کو ڈھانپ لے، مگر پورا قرآن رسول اللہ کے سینے میں سما گیا. اور خیر کثیر کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن حضور کے سینے میں محفوظ کیا، امت کے سینوں میں قیامت تک محفوظ کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں. میرے دوستو، میرے اپنے بیٹے ہیں، حافظ ہو گئے ہیں. کہو الحمدللہ. کہ پاؤں پر چلنے والوں، صحیح جسم رکھنے والوں، نماز کا اہتمام کرو، وگرنہ وہ اپاہج بھی جو خدا کی نماز اشاروں سے پڑھتے ہیں وہ اعلیٰ مرتبے میں چلے جاتے ہیں. اس لیے صحت وہ مانگو جو خدا کی رضا والی صحت ہو. صحت وہ ہو جس میں اللہ کی رضا والے عمل ہوں. صحت ہو نافرمانی ہو تو ایسی صحت ہے عذاب ہے یا رحمت ہے؟ بولو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اعطیناک الکوثر، کوثر کی تشریح بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آ کر مبارکباد دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ رب نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. یہ ہے. ہاں بظاہر تو حضور نے اپنے پیٹ پر کیا باندھے ہوئے تھے؟ بولو. اور ہاتھ میں زور سے کہو پھر.
تلوار، ہاتھ میں کیا تھی؟ تلوار اور زرہ، اور آپ نے اپنے اوپر یعنی اسی طرح سے جہاد کا سارا سامان بھی. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بیان کروں، ہمارے رسول سے بڑھ کر اس مخلوق میں کوئی اعلیٰ نہیں. سب سے اعلیٰ مخلوق میں اگر مقام ہے تو جبریل سے بھی زیادہ، نبیوں سے بھی زیادہ، زمین و آسمان میں عرش سے بھی زیادہ اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے یا نہیں؟ کہو محمد الرسول اللہ. اب بظاہر فاقے بھی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں. میرے دوستوں، میں اگر کبھی بتاؤں حضور نے کیسی زندگی گزاری، مگر جب آیت نازل ہوئی مسکراہٹ کا چہرہ تھا، اور کئی دنوں تک صحابہ کرام آپ کو مبارکباد دیتے رہے. اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے گھر میں گئے، اپنی چچی کے گھر میں گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے. تو جو ہی وہاں تشریف لے گئے تو چچی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً کہا کہ میرے گھر میں آنا آپ کا مبارک، مگر آج آپ ایسے نہیں جائیں گے، پہلے میں آپ کے لیے کوئی کھانا تیار کرتی ہوں، کیونکہ مجھے سورۃ الکوثر امیر حمزہ نے پڑھ کر سنائی ہے، اور میں مبارکباد دیتی ہوں کہ رب نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. حضور مسکرائے، اور پھر وہاں بیٹھ کر آپ نے ضیافت کھائی، اور سورۃ الکوثر میں ضیافت کھائی. میرے دوستو، انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر جنت میں نہر ہے، مگر قیامت کا دن جب ہوگا تو حضور نے فرمایا وہ حوضی علی ممبری، وہ حوض جو کوثر کا ہوگا میرے ممبر کے پاس ہوگا. آپ مسجد نبوی میں گئے ہیں، مواجہ شریف کی طرف سے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے وہ بائیں طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے جب پردہ اٹھا کر نماز پڑھانے کے لیے اگلی صف میں آتے تھے، صحابہ موجود ہوتے تھے، حضور کے چہرے کی رونق کو دیکھتے تھے. حضور مصلی پہ آتے تھے، پھر اس کے بعد ممبر پر بیٹھتے تھے، تو اسی ممبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جو یہ جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور جہاں میرا ممبر ہے وہاں حوض کوثر ہوگا. دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرہ.